ایک موت وہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ علامہ صاحب، ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دو زندگی اور دو موت رکھی ہے۔ پہلی زندگی تو وہ تھی جب اللہ نے امر کن سے تمام روحوں کو بنایا، وہ اول زندگی تھی۔ اور اس کے بعد جب قول و اقرار ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان روحوں پر موت طاری کر دی۔ اب موت طاری کر دی سے مراد کیا ہے؟ نیند کا جو عالم ہے اس کو بھی موت کا قریبی جز سمجھا جاتا ہے۔ تو زندہ کیا اللہ نے، آپ کو تخلیق کیا، اور پھر قول و اقرار کے بعد آپ کی روح پر موت طاری کر دی۔ اب اسی حالت میں آپ زمین پہ آ گئے، پیدا ہو گئے۔ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو یہ جو پیدائش ہے آپ کی زندگی نہیں ہے، یہ خواب ہے، کیونکہ آپ کی روح پر نیند طاری ہے۔ پھر مرشد کامل ڈھونڈتے ہیں، وہ آپ کے قلب اور روح کو بیدار کرتا ہے۔ اب یہ دو زندگیاں ہو گئیں۔ تو اب دیکھا یہ جائے کہ موت کو مقدم کیوں رکھا گیا؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ موت کو مقدم اس لیے رکھا گیا، بہت سے بزرگان دین نے کہا ہے کہ موت جو ہے الجسر بین الحبیب والمحبوب، موت جو ہے وہ حبیب اور محبوب کے مابین ایک پل، برج کی طرح ہے جو حبیب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ ایک موت وہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ موت کئی معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ کہیں پر موت جو ہے وہ بیداری میں آنے کے لیے موت سے نکلنا ضرور، موت کا طاری ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں جو حضور نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جائیں، اور اگر اس کا ظاہری مطلب ہم اخذ کر لیں تو خودکشی ہو گئی، مرنے سے پہلے مر گئے۔ اب وہ خودکشی تو حرام ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر صرف ظاہری معنی لیے جائیں تو ظاہری معنی تو اس کی یہی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو ختم کر لو اس سے پہلے کہ آپ کو موت آئے۔ اپنے آپ کو ختم کرنا یہ خودکشی ہے اور وہ حرام ہے۔ تو پھر اس کا ظاہری معنی تو نہیں ہو سکتا، اس کا پھر معنی ہے کیا؟ میں نے بھی بڑی کتابیں پڑھی، تصوف کی، لیکن کہیں اس کا کوئی ٹھوس جواب نہیں۔ سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ سے اس کا صحیح مطلب اور معنی وہ ملا ہمیں۔ سرکار گوھر شاہی نے یہ فرمایا کہ انسان کے دماغ پر شیطانی پردہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اس پردے کی وجہ سے ہماری جو عقل ہے وہ ہمیں دھوکے میں رکھتی ہے۔ یہ دنیا کا مال و دولت ہے، اس کو کہا ہے قرآن نے متاع الغرور۔ اردو زبان میں تو غرور کا مطلب ہوتا ہے تکبر، لیکن عربی زبان میں غرور کا مطلب ہے دھوکہ۔ جس طرح ہم کسی متکبر آدمی کو کہتے ہیں یہ مغرور ہے، لیکن مغرور کا مطلب یہ نہیں ہے، مغرور کا مطلب ہے دھوکے باز۔ متاع الغرور یہ دھوکہ ہے، ختم ہو جانے والی چیز۔ لیکن اس کی طرف ہم کو لے کے کون آتا ہے؟ ہماری وہ عقل جس کے اوپر شیطانی پردہ ہے۔ اب اس پردے کا ہٹنا ایک تو اختیاری ہے اور ایک عملداری ہے۔ عملداری کیا ہے کہ جب انسان پر عالم نزع طاری ہوتی ہے، آخری وقت آتا ہے، تو پھر وہ پردہ ہٹایا جاتا ہے۔ انسان کی جو عقل ہے وہ شیطان کے اس پردے سے جیسے ہی فارغ ہوتی ہے، اب اس کو صحیح خیالات آنے لگتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کو کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اب وقت دے، اب میں صرف تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ وقت تو نکل جاتا۔ لہٰذا اس پردے کے ہٹنے کے بعد ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو بڑے بڑے کامل ذات
جو ہستیاں ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن عام لوگوں کی سمجھ میں آیا نہیں۔ اس پردے کے ہٹ جانے کے بعد ایک خاص کیفیت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے انسان پر مرنے سے پہلے، اور اس کیفیت کا نام ہے حسرت۔ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، کاش میں ایسا کر دیتا، کاش میں ایسا کر دیتا، لیکن وقت تو گزر گیا۔ تو حضور نے یہ فرمایا موتو قبل ان تموتو، یعنی جو شیطانی پردہ موت کے وقت ہٹنا ہے تم اس کو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے ہٹا لو۔ وہ زندہ رہتے ہوئے کیسے ہٹے گا؟ وہ پردہ لطیفہ انا کے اوپر ہے۔ جو لوگ لطیفہ انا کو ذکر میں لگا لیتے ہیں یاہو کی گرمی سے، اس کے نور سے، یہ پردہ پھر پھٹ جاتا ہے۔ کوئی پردہ پھٹ جاتا ہے، شیطان کا قبضہ عقل پر سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ عقل انسان کو آخرت کی تبلیغ کرتی ہے، یعنی یہ فانی ہے، تو لا فانی کی طرف چل۔ اس لیے موتو قبل ان تموتو، اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ شیطانی پردہ جو انسان کے دماغ پر اللہ نے بطور آزمائش رکھا ہوا ہے، خود بخود اللہ کے حکم کے تحت وہ عالم نزا کے وقت ہٹتا ہے، تاکہ انسان کو چند لمحے اس شعور کے ملیں جس میں اسے معلوم چلے کہ بھئی ساری زندگی میں نے ایسے ہی بتا دی، اور وہ حسرت میں مبتلا ہو۔ اس کے لیے حضور کا فرمان ہے کہ جو عالم نزا کے وقت پردہ خود بخود ہٹتا ہے اور انسان کو عقل آتی ہے، تو وہ تم اپنی زندگی میں ہی پردہ ہٹا لو تاکہ تمہاری عقل سلیم ہو جائے، اور جب عقل سلیم ہو گئی تو پھر جو ہے وہ انسان ادھر ادھر نہیں، سیدھا تیر کی طرح اللہ کی طرف ہی اس کا رخ ہوتا ہے۔ تو علامہ صاحب اس حدیث کی تشریح کی روشنی میں موت کو مقدم اس لیے رکھا گیا ہے کہ موت کی تمثیل اس لطیفہ انا کی بیداری سے ہے۔ از خود یہ پردہ عالم نزا کے وقت ہٹتا ہے، تم اس عالم نزا اور موت کو پہلے طاری کر لو اور اس پردے کو یاہو کے ذکر سے بیدار کر لو۔ تو اس لیے موت کو مقدم رکھا گیا۔ موت بہت کم استعمال ہوتا ہے لفظ روحانیت میں، زیادہ تر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فنا۔ موت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عارضی زندگی کا اختتام، اور فنا کا مطلب ہوتا ہے دائمی زندگی کا اختتام، یعنی پھر اس کو بقا نہیں ہے جس کو فنا ہو گئی۔ موت کا لفظ جو ہے اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں بھی شیخ کامل کی تشریح کرتے ہوئے استعمال فرمایا کہ مرشد کامل وہ ہوتا ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قلب کو زندہ کرے اور نفس کو مارے وہ مرشد کامل ہے۔ تو انسان کے اندر جو لطائف اللہ رب العزت نے رکھے ہیں ان کی بیداری نفس کی فنا کے اوپر مشروط ہے۔ جب تک نفس کو موت نہیں آئے گی قلب زندہ نہیں ہوگا، اس لیے موت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے پہلے نفس پاک ہوگا، نفس کو موت آئے گی، اس کے بعد قلب میں حیات آئے گی، اس کو مؤخر کر دیا گیا کہ پہلے موت آ جائے، اس کے بعد جو ہے حیات جاویدہ نصیب ہوگی قلب کی مدد سے۔ یہ چند نقاط ہیں جو موت کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو موت صرف روح اور جسم کے جدا ہونے کا نام نہیں ہے، کسی بھی صلاحیت کو ختم کر دینے کا نام موت ہے۔ جیسے کسی سانپ کا زہر نکال دیا تو یہ موت واقع ہو، اب وہ سانپ تو ہے لیکن اس میں زہر نہیں۔ اسی طرح انسان میں سے شیطانی نسبت نکال دینا یہ بھی موت ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو دو قسم کی نسبتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، ایک نسبت آدم اور ایک نسبت الہی۔ نسبت آدم جو ہے اس میں ایک گندے خون کا قطرہ انسان کے قلب میں ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ یہ ناپاکی کیوں ڈالی گئی ہے؟ جس طرح آپ نے سنا ہوگا، شاید آپ نے نہ ہی سنا ہو، ہلدی کے بڑے فوائد بیان کیے جاتے ہیں پاکستان ہندوستان میں، کہ اگر کہیں موچ آ جائے، چوٹ لگ جائے، اندرونی چوٹ لگ جائے تو ہلدی کا لیپ کریں، اس کو لگا لیں۔
دودھ میں ہلدی ڈال کے پی لیں، اس سے آرام ہے۔ ہلدی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جو لوگ ہلدی کا استعمال کرتے ہیں زیادہ، تو ان کی جو بون ڈینسٹی ہے وہ بڑھاپے کی طرف نہیں جاتی۔ یعنی اگر آپ روزانہ اس کا استعمال کریں، 50 سال کے ہونے کے باوجود آپ کی بون ڈینسٹی 20 سال کے نوجوان کی طرح رہے گی ہلدی کے استعمال سے۔ لیکن ہلدی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہلدی کو ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ایبزارب نہیں کرتا، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہلدی کو کسی چکنائی والی چیز کے ساتھ ملا کر پیا جائے، پھر ایبزارب کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ گندے خون کا قطرہ قلب میں اس لیے اللہ نے ڈالا کہ برائیوں کو ایبزارب کرنا شروع کر دے۔ یہ اب تمہارے اندر سے جو وہ قطرہ نکال دیا، اب تمہارے پاس گناہ کرنے کے بے شمار مواقع آئیں گے، لیکن وہ خون کا قطرہ ہے ہی نہیں ان کو کھینچنے والا، تو آپ محفوظ رہیں گے۔ اب جب شرح صدر ہوتی ہے، وہ جو 1,80,000 جالے ہیں وہ آتے کدھر سے ہیں؟ وہ اسی خون کے قطرے سے نکل کر کے جالا بناتے ہیں۔ مرشد کامل کی جو پھر نظر ہے، دیکھو آسان شرط نہیں رکھی اللہ نے مرشد کامل ہونے کی، اس نے شرط رکھی ہے مرشد کامل وہ ہوگا جس کو نظر کیمیا عطا ہوگی، جس کی نظروں سے مردہ قلب زندہ ہوگا، جس کی نظروں سے وہ گندا خون کا قطرہ قلب سے نکلے گا۔ 1,80,000 جالے خود ہی نکل جائیں گے کیونکہ وہ جڑ ہے۔ تو وہ جو خون کا قطرہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی عمر 9 سال کی ہوئی، 7 سال کی ہوئی، 7 سال کی عمر ہوئی، تو جبریل علیہ السلام جو آئے، انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا، قلب نکالا، اور لکھا ہے حدیثوں میں دھویا، تو وہی قطرہ نکالا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس قطرے کا تعلق آدم سے ہے۔ جب وہ قطرہ نکل گیا تو پھر آپ کا تعلق آدم سے نہیں رہا، کس سے ہوگا؟ اب خون کا قطرہ نکلنے کے بعد جس کا نور آئے گا اس سے تعلق جڑ جائے گا۔ وہ گندا قطرہ نکلنے کے بعد جس کا نور آئے گا۔ اچھا، اب ایک تو ہے قلب میں نور کا آنا، ذکر کا چلنا، ایک اور چیز بھی ہے، یہ جو پوری کائنات ہے اس کا ایک ہی پلر ہے، اور وہ پلر ہے اس میں ذات اللہ۔ اگر مرشد کامل مہربان ہو جائے، یہ ذکر چلنے کے علاوہ بات ہے، اگر وہ مہربان ہو جائے تو وہ جو اس میں ذات جو پوری کائنات کا پلر ہے، اس کا کونا اس خون کے قطرے کی جگہ گاڑ دیتے ہیں۔ کونا، نیچے کا کونا، اس کے نیچے ایک کونا ہے، وہ اس میں گاڑ دیتے ہیں، اور اب اس کا شمار ہو جاتا ہے اللہ نور السماوات و ما فی الارض۔ تو جب جیسس نے کہا تھا کہ آئی ایم دی الفا اینڈ اومیگا، اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ جو رب کے اسم کا کونا ہے وہ ان کے دل میں چبھا ہوا تھا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جب وہ اسم ذات کا کونا دل میں چلا جاتا ہے تو پھر دل کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے موت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ وہ موت جو واقع ہو جاتی ہے قلب کی، تو پھر اس کی خواہش میں ختم ہو جاتی ہے، کوئی خواہش نہیں رہتی پھر اس قلب کی، موت واقع ہو گئی نا۔ Amra TV, the place to connect with God.